السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سورہ اعراف کی آیت ہے، اور سورہ اعراف کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، تم اپنے رب کو پکارو خفیہ طریقے سے اور گڑ گڑا کر۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم دعا مانگیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے غصہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے، جو اپنی حاجت کو لوگوں سے چھپائے اور اللہ سے مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 1 سال کی روزی عطا کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، لہٰذا ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دعا مانگو۔ اب دعا کس طرح سے مانگیں؟ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ لَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام ہیں، تم ان ناموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو۔ تو اگر ہم کوئی نام کا وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بار بار پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری دعا جلدی قبول ہونے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے جو پاکیزہ نام ہیں، جو خوبصورت نام ہیں، تم انہی خوبصورت ناموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا کرو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم ثنا کے دوران یہ پڑھتے ہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یعنی اے اللہ تیرا نام برکت والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا نام برکت والا ہے، لہٰذا اللہ کے نام کو پکار کے اگر کوئی دعا مانگی جائے تو وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو ابھی ایک وظیفہ بتاؤں گی، وہ وظیفہ بہت تجربے کار ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ہر طرح کی کامیابی حاصل ہوگی۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جائز مقاصد کے لیے اللہ کا نام لے کر دعا مانگنا جائز ہے۔ آپ اگر کسی ناجائز مقصد کے لیے اللہ کا نام لے کر دعا مانگ رہے ہیں تو ناجائز ہے، جیسے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، یا کسی سے حسد یا بغض و کینہ کی بنا پر اس کو دھوکہ دینے کے لیے آپ وظیفہ پڑھ لیں تو وظیفہ وہ ناجائز ہے۔ لیکن اپنی جائز خواہشات، اپنے مقصد میں اپنا مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھیں گے اور خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیں گے تو وہ وظیفہ آپ کے لیے قابل قبول ہے اور آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ کم از کم اتنا تو ثواب ملے گا کہ آپ اتنی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرنے کا آپ کو ضرور ثواب ملے گا، اور دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی۔ کبھی کسی وجہ سے اگر دعا قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو اس کی مصلحت ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے ثواب عطا فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے مانگنا تو چاہیے، کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے سے نہیں رکنا چاہیے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، کبھی کسی کی جلدی، کبھی کسی کی دیر میں۔ اس لیے یہ وظیفہ کو یاد رکھیے اور اس وظیفہ کو پڑھیے۔ بچوں کے اگر اگزام ہوں اور وہ اگزام میں اچھے نمبر سے کامیاب ہونا چاہتے ہوں تو وہ بھی اس وظیفے کو پڑھیں۔ ایک بات اور قابل قبول ہے، محنت کرنا اور پھر اللہ پہ توکل رکھنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ یعنی آپ محنت کریے، جس فیلڈ میں یا جس میدان میں آپ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں محنت کریے، اور محنت کرنے کے بعد بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ رکھیے اور اللہ سے دعا مانگیے تو آپ کے لیے کامیابی یقینی ہے۔ اب ذرا وظیفہ سنیے۔ وظیفہ یہ ہے، پہلے آپ اللہ کا نام پڑھیں گے یا اللہ، پھر پڑھیں گے یا کافی، پھر ایک دفعہ پھر پڑھیں گے یا اللہ، پھر پڑھیں گے یا باسط، پھر پڑھیں گے یا اللہ، پھر پڑھیں گے یا رزاق، پھر پڑھیں گے یا اللہ اور یا وہاب۔ یہ اللہ کے 4 اسم اعظم ہیں، ان چاروں نام سے پہلے آپ کو یا اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے سنیں، یا اللہ، یا کافی، یا اللہ، یا باسط، یا اللہ، یا رزاق، یا اللہ، یا وہاب۔ اس کو آپ آگے پیچھے درود شریف لگا کر ہر نماز کے بعد 11 دن تک 11 دفعہ پڑھیں گے، اور 11ویں دن اس وظیفے کو ایک بار پڑھیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے، جیسے کہ ساتھ میں حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے رب سے رو کر اور خاموشی طور پر لوگوں سے چھپا کر گڑ گڑا کر دعا مانگو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔
دعا مانگنے کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صرف دنیاوی اغراض کے لیے دعا نہ مانگیں، دنیاوی مقصد کے لیے دعا نہ مانگیں، بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ضرور دعا مانگیں۔ اور جب دعا مانگیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی یہ بہن آپ کی دعاؤں کی محتاج ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔